بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حاضرین و ناظرین، آج ہم دروس کشف المحجوب کی تیسری محفل میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ہفتہ وار مجلس کا سلسلہ ہے۔ کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ حضور داتا گنج بخش جیسی ہستی نے اس امت کو عنایت کیا ہے۔ اس میں آپ نے تصوف سے ریلیٹڈ مختلف عنوانات پر تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ کے سامنے آج ہم ان کی فقر کی اور فقیر کی تعلیمات کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپنی اس نایاب کتاب میں فقر اور فقیر اس کے متعلق کیا کچھ انمول موتی ارشاد فرمائے ہیں۔ لفظ فقیر جو ہے یہ فقر سے نکلا ہے۔ فقر لغوی اعتبار سے ایک حالت کو کہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس کوئی دولت، کوئی کسی قسم کا مال نہیں ہوتا، وہ انسان فقیر کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اصطلاح تصوف کی طرف آئیں تو فقیر اس کے متعلق حضور داتا گنج بخش نے بہت سے رموز و کنایات ارشاد فرمائے ہیں۔ فقراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا مقام اور درجہ حاصل ہے۔ ان کو اللہ کی طرف سے ایک خاص منزلت سے نوازا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسباب ظاہری کو چھوڑ کر، اسباب ظاہری کو ترک کر کے مکمل طور پر مسبب الاسباب کی طرف قناعت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی بندگی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اب آپ جو ہیں وہ فقیر کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان سے خالی ہو۔ فقیر اسے نہیں کہا جاتا جو ساز و سامان سے خالی ہو۔ ہمارے یہاں پر زیادہ تر فقیر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہم معاذ اللہ مانگنے والوں کو یا جن کے کپڑے پھٹے ہوں اس کو فقیر کہہ دیتے ہیں، جبکہ حضور داتا گنج بخش آپ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان سے خالی ہو، یعنی کہ آپ کے نزدیک ساز و سامان یہ فقر کا سامان نہیں۔ فقیری آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کا دل تمنا اور آرزو سے خالی ہو، جس کا دل تمنا اور آرزو سے خالی ہو۔ مال ہوگا وہ تقسیم کرنے والا بنے گا تو کیا کہلائے گا؟ غنی، سخی۔ تمنا تو ہوگی دل میں نا کہ لوگ مجھے سخاوت کرنے پر غنی کہیں، سخی کہیں۔ لیکن حضور داتا گنج بخش نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے کہ جس کا دل مکمل طور پر تمنا سے بھی خالی ہو اور ہر قسم کی آرزو سے بھی خالی ہو۔ اس پر ایک بڑی مشہور حکایت کہ کسی بادشاہ سے ایک درویش کی ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اگر تمہیں کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، مجھ سے طلب کرو، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو۔ تو اس درویش نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا، میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس نے پوچھا میں بادشاہ ہوں، میں تمہارے غلاموں کا غلام کس طرح ہوا؟ تم نے مجھے غلام بنا دیا، میں تو اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس طرح ہے کہ میرے دو غلام ہیں، میرے دو غلام ہیں، ایک غلام کا نام حرص ہے اور ایک غلام کا نام تمنا ہے، اور یہ دونوں تیرے آقا ہیں، تو ان کا غلام ہے۔ تو فقیر کسی قسم کی تمنا اور آرزو کو اپنے دل میں نہیں رکھتا۔
حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی بھی شے سے راحت نہیں پاتا، جو اللہ کے سوا کسی بھی شے سے راحت نہیں پاتا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جائے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہو تو اس کو وہ خرچ کر دے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو تو اس کی موجودگی اس کو بے چین کر دے۔ مال و دولت کی تمنا، آرزو، ہرس بالکل اس کے دل میں ہرگز نہ ہو۔ اگر کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے تو اس کو وہ فوری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ جنگ خیبر پر جب قلعہ خیبر فتح ہو گیا تو بہت سے لوگوں کو، سپاہیوں کو مال غنیمت عطا ہوا، تو وہ لاکھوں دینار سب لے کر جب خیبر سے چلے تو گھر پہنچے تو سب کے پاس سلامت تھے، جس کو جتنے ملے تھے اتنے مال غنیمت کے طور پر دینار سب کے پاس موجود تھے، لیکن ایک فقیر ایسا تھا جس کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ قلعوں کو فتح کر کر نکلے اور مدینہ پہنچے تو جتنا مال غنیمت آپ کے پاس تھا مدینہ پہنچنے تک ختم ہو چکا، کہ اس کے پاس جو مال ہو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بے چینی آ جائے۔ ویسے فقر کے اوپر اور فقیر کے اوپر حضور داتا گنج بخش کے علاوہ حضرت سخی سلطان باہو آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ نے فقیر کے 21 درجات بیان کیے ہیں کہ 21 طرح کے فقیر ہوتے ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں نے اس میں سے فقط 3 درجے آپ کے سامنے رکھنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جسے فقیر مجذوب کہتے ہیں۔ فقیر مجذوب سے مراد یہ ہے کہ جب وہ راہ فقر پر چلے یا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہبی یا کسبی واردات جب اس کے اوپر آئیں تو اس کو وہ پچا نہ سکے، اس کے اوپر وہ اس چیز کو اپنے اندر ہضم نہ کر سکے، اور اس کی کیفیت وجدانی ہو جائے، اس کی کیفیت مست حال والی ہو جائے۔ اس پر میں وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کا ایک نان بائی تھا اور وہ آپ کا بڑا تابع فرمان آپ کا غلام تھا۔ تو ایک دن کچھ مہمان آ گئے تو آپ نے فرمایا جلدی جلدی کھانا بناؤ۔ تو جب وہ کچن میں گئے اپنے کوکنگ ایریا میں تو وہاں دیکھا لکڑی موجود نہیں تھی۔ تو اب اگر جنگل کی طرف جاتے تو وہ جو جلدی جلدی کھانا بناؤ کا حکم تھا اس کی نافرمانی ہو جاتی۔ تو فوری آپ نے کیا کیا، اپنی ٹانگ سے کپڑا ہٹایا، اس کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ تو وہ جو مہمان تھے وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے خواجہ باقی باللہ کو بتایا کہ آپ کا یہ جو غلام ہے اس نے آج یہ معاملہ کیا کہ لکڑیاں نہ لینے گیا بلکہ اپنی ٹانگ کو آگ لگا کر اس کے اوپر کھانا پکایا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ جب مہمان چلے گئے تو مہمانوں کے جانے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے آج یہ کیا حرکت کی، تم لکڑیاں بھی تو لا سکتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اگر میں لکڑیوں کی طرف جاتا تو آپ کی حکم عدولی ہو جاتی، تو پھر مجھے آپ کا غلام کون کہتا۔ اچھا، آپ بڑے خوش ہوئے، اتنی تابع فرما، اتنی فرما برداری۔ تو آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو اب وہ اگر کوئی ہمارے جیسا فقیر ہوتا تو دولت مانگتا جس طرح آج کل کے فقراء ہیں، تو اس نے کہا خواجہ اپنے جیسا کر دے، خواجہ اپنے جیسا کر دے۔ آپ نے اس کو پکڑا، سینے سے لگا کر چھوڑا، تو جیسے ہی چھوڑا جب کمرے سے نکلے تو کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے۔ تو یہ جذبی حالت ہے، یہ مجذوب فقیر تھے کہ جس کے اندر وہ کچھ جب گیا تو آپ لکھا گیا کہ روایت میں کہ آپ 3 دن زندہ رہے اور مست حال رہے، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا 3 دن کے بعد۔ تو یہ فقیر مجذوب ہے۔ ایک فقیر آپ نے بیان کیا ہے فقیر سالک۔ فقیر سالک اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سفر کرے۔ اب اس میں اور
فقیر مجذوب میں صرف اتنا سا ڈفرنس ہے ایک لفظ کا. وہ ڈفرنس یہ ہے کہ جو فقیر مجذوب ہوتا ہے وہ ہوش مند نہیں ہوتا. فقیر مجذوب ہوش مند نہیں ہوتا. اور جو فقیر سالک ہے جب وہ سفر طے کرتا ہے تو اس کا سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف تو ہوتا ہے مگر وہ ہوش مندی میں ہوتا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا فقیر عارف، جس کو ہم ولی کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر جب وہ سفر کر کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس پر معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ جو سارا عمل ہے اس عمل کا نام تصوف ہے. اور حضور سلطان باہو آپ کا ذکر اس دفعہ اور آج کی محفل میں، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے کرنا پڑا کیونکہ فقر آپ نے بہت زیادہ بیان کیا. تصوف جہاں پر تصوف کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر تصوف کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے فقر کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے فقر کی ابتدا ہوتی ہے. اسی کے متعلق ایک بڑی مشہور ہے جسے مبارکہ آپ نے کوٹ کیا. آپ نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. اب جو بھی اللہ کی طرف سفر کرتا ہے وہ جس مرضی طریق سے کرے. یہ آج ایک نیا نقطہ مجھے سمجھ آیا ہے، یہ منہاج بھائی کے لیے اور قبلہ ڈاکٹر وجہ اللہ قادری صاحب کے لیے بھی، کہ آپ جب اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں تو جس بھی طریق سے کرے، وہ طریقے زہد سے کرے، وہ طریقے عشق سے کرے، وہ طریقے سخا سے کریں، وہ طریقے جس بھی طریق سے کریں، اس کے اندر فقر ضرور شامل ہو. میں نے آج تک جتنی کتب تصوف کی پڑھی ہیں ان میں نے جتنے بھی طرق دیکھے ہیں کہ جو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں اس میں فقر کو لازمی دیکھا ہے کہ فقر کے بغیر یہ ولایت نہیں ملتی. جب تک فقر موجود نہیں تب تک ولایت نہیں. اب دیکھیں نا، ایک انسان دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا فقیر ہوں، لیکن جب وہ کسی عام شخص سے سلام لے تو اس کے کندھے ایسے اکڑے ہوں، تکبر اور رعونت کے ساتھ وہ آدھے ہاتھ سے ایک انسان سے سلام لے، تو یہ فقر نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اب یہ روشنی چل رہی ہے تو جب روشنی ختم ہو جائے گی تو اندھیرا آ جائے گا. تو جب دل میں تکبر اور رعونت آ جائے تو پھر اس سے فقر نکل جاتا ہے، اس سے فقر نکل جاتا ہے. تو اللہ کی طرف جس بھی طریق سے سفر کریں گے اس طریق میں فقر کا لازمی وجود ہوگا. فقر کی منزلوں سے آپ کو لازمی گزرنا پڑے گا جس بھی طریق سے کریں. یعنی کہ ولایت جو ہے وہ راہ فقر کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. جب تک آپ فقر کے اوپر فقر کی راہ پر نہیں چلیں گے آپ کو ولایت نصیب نہیں ہوگی. اب فقر کیفیت کا نام نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہیں، کشکول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ملنگ ٹائپ بابا بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کیفیت ہے اور فقر کسی کیفیت کا نام نہیں ہے. فقر کسی کیفیت کا نام نہیں ہے. یہ جو میں نے حالت آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے. جبکہ فقر جو ہے یہ ایک مزاج کا نام ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف سفر کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر جب مزاج میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جب فقر آتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے. ایسا انسان جو ہے وہ فقیر کہلانے کے لائق ہے. جو آج کل کے فقیر ہیں جن کو نذرانہ نہ ملے تو وہ اپنے مرید کو جو ہے وہ اپنے بارگاہ سے نکال دیتے ہیں، یا جب تک ان کو دنیا کا مال کہیں سے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں جو اجتماعی بات ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ فقر جو آپ نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے، جبکہ جو تعلیمات ہم دیتے ہیں وہ کیا ہے. آپ کے نزدیک فقر جو ہے وہ کوئی اس کیفیت کا نام نہیں ہے جو ہم نے آج کل بنائی ہوئی ہے، بلکہ حضور داتا گنج بخش اور جتنے بھی اولیاء نے تعلیمات تصوف بیان کی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو فقر ہے، اور جتنے اولیاء وہ سب یہی فرماتے ہیں کہ جو فقر ہے یہ ایک مزاج کا نام ہے، اور
اس مزاج میں انسان کے اندر تکبر، رعونت، اس قسم کی کوئی بیماری اس کے اندر نہیں ہوتی۔ حضور سلطان صاحب نے اپنے اشعار میں فقر کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ راہ فقردہ پرے پرے رے، راہ فقردہ پرے پرے رے، اوڑک کوئی نہ دس سے ہو۔ اب یہ پنجابی کے الفاظ ہیں، پرے پرے رے سے مراد ہے کہ فقر کا راہ بہت لمبا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ درجہ چہارم سے ایک سیٹ پر بھرتی ہوا ہے، تو اس نے تقریباً 40 سال کا سفر طے کیا ہے، اور 40 سال کا سفر طے کرنے کے بعد وہ 21ویں گریڈ پہ گیا ہے، تو اب یہاں پر اس کو منزل مل گئی ہے اور وہ ریٹائر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے 40 سال گزارے ہیں۔ اس سفر کو ہم اتنا نہیں فیل کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مل جائے گی تو ایک دن ہمیں آخر میں ریٹائرمنٹ ملے گی، ہم 21ویں گریڈ کے ملازم بن جائیں گے۔ مگر جب ہم راہ تصوف پر چلتے ہیں، ہم راہ سلوک پر سفر شروع کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بڑی منزلیں پڑھی ہیں، بڑے سبق پڑھے ہیں، لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ارے بابا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم 40 سال کا سفر کر رہے ہو، اور 40 دن بھی اللہ کا سفر نہیں کر سکتے۔ تو حضور سلطان صاحب نے اس لیے فرمایا کہ راہ فقردہ پرے پرے رے، اوڑک کوئی نہ جس سے ہو، نہ اتھ علم، یہ بڑی گہری بات، نہ اتھ علم نہ پڑھن پڑھاون، نہ اتھ مسلے مسئلے ہو، نہ اس مسئلے کس سے ہو، کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا علم اگر اپنا جاڑے کہ علم کی وجہ سے میں بہت بڑا فقیر ہوں، نہیں۔ کوئی کس سے سنائے کہ میں بہت بڑا فقیر ہوں، نہیں۔ فقیر فقط آپ کے نزدیک وہی ہے، آپ آگے فرماتے ہیں اے دنیا ہے بت پرستی، اے دنیا ہے بت پرستی، کوئی نہ استے وسے ہو، موت فقیری جیں سر آوے۔ اب یہ آخری بات جو آپ نے کہی، اس کا تعلق نہ اتھ علم نہ پڑھن پڑھاون نہ اتھ مسئلے کس سے ہو، اس کے ساتھ ہے کہ فقیری کی زندگی میں جو شخص جاتا ہے اور جس کو موت فقر کی راہ میں آتی ہے، حقیقی علم اور حقیقی موت اسی کے پاس، حقیقی راہ فقر پر سفر اسی شخص کا ہے کہ جو فقیری کی زندگی میں اپنے آپ کی زندگی بسر کر گیا ہے۔ اور اس فقیری سے مراد ہرگز پھٹے پڑانے کپڑے اور کشکول لے کر سفر نہیں، بلکہ اس فقیری سے مراد آپ کا وہ انداز اور وہ مزاج آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو ایک مزاج کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔